حضور اب کو دیکھنا چاہتا تیرے کرم کا سبحان اللہ سبحان اللہ میں گنہگار ہوں اس پہ سبحان اللہ نہیں اس نے سرکار سرکار کے کرم پر بھروسہ واہ 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 اچھی وجاہت ہوش رہیں گے تو ہمیشہ فائدہ ہے جی مولا کریم ہم سبوں کو بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کسی نے کہا کہ پھولوں کا بھی کیا کہنا آہا 100 بار بہت اچھے سبحان اللہ پھولوں کا بھی کیا کہنا 100 بار بہت اچھے ہیں شہر مدینہ کے جب خار بہت اچھے خار سمجھتے ہیں پراتی والوں جی 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 خار کہتے ہیں کانٹوں کیسے کہتے ہیں کانٹوں پھولوں سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے بے شک ہر شخص پھولوں سے پیار کرتا ہے ہاں اس میں اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے کوئی گلاب سے پیار کوئی چمیلی سے پیار کوئی بیلا سے پیار جس پھول سے جسے محبت ہو وہ بولے گلاب تیرا جواب نہیں بیلا تیرا جواب نہیں چمیلی تیرا جواب نہیں گویا کہ دنیا کا ہر انسان پھولوں سے محبت کرتا ہے مگر قربان جائیے مصطفیٰ کے دیوانوں پر نبی کا ایک چاہنے والا مدینہ طیبہ پہنچا سرکار کے شہر کی شاہراہ سے گزرا مصطفیٰ کے شہر کی گلیوں سے گزرا واہ ماشاءاللہ ایک کانٹا ملا اٹھایا ہے کبھی آنکھوں سے لگا رہا کبھی ہونٹوں سے لگا رہا چومتا چلا جا رہا میں نے کہا یہ دیوانہ تجھے کیا ہو گیا میں نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں پھولوں سے پیار کرتے ہیں پھولوں سے محبت کرتے ہوئے تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ تیری دیوانگی کیسی تو کانٹوں کو بار بار چھوڑا تو کانٹوں کو بار بار چھوڑا تو نبی کے عشق سے مچھلنے والا نبی کے شہر کا وہ دیوانہ بول پڑا یہ سخی رضا کمال عشق یہ نہیں کہ پھولوں سے پیار کیا جائے کمال عشق تو یہ ہے کہ نبی کے شہر کے کانٹوں سے پیار اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد کمال عشق یہ ہے کہ نبی کے شہر کے کانٹوں سے پیار کیا جائے اور آگے شاید کہتا ہے ہو جائے ایک پل میں ہو جائے ایک پل میں بیمار بہت اچھے واہ ہو جائے ایک پل میں ایک پل سمجھتے ہیں جی پل کے چھتی اٹھی ایک پل وہ ایمانداری کے ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی انسان بیمار پڑ جائے آپ شہر مظفرپور کے قریب رہتے ہیں بڑے سے بڑے ایم بی بی ایس ایم ڈی سارجن بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے مظفرپور ایمانداری کے ساتھ بولیے گا اگر کوئی بیمار پڑ جائے آپ مظفرپور بڑے سے بڑے ڈاکٹر اٹھا جائے اس کی نظر آپ پہ پڑے آپ ٹھیک ہو جائے نہیں ارے بولیے نہیں کرائی پکڑے آپ ٹھیک ہو جائیے نہیں آج تو حال یہ ہے کہ ڈاکٹر اس وقت قلم نہیں اٹھاتا دوا لکھنے کے لیے جب تک جانچ کی رپورٹ نہیں آ جاتی بے شک جیسے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تو کی جانچ ٹیسٹ کیا جب رپورٹ آتی ہے تب ڈاکٹر دوا لکھتا ہے مگر قربان جائیے مدینے والے مصطفیٰ قربان جائیے سرکار پر دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو دیکھے ٹھیک ہو جاؤ جو
دے ٹھیک ہو جاؤ، ایسا مگر وعدے مصطفیٰ ہو جائے ایک پل میں بیمار بہت اچھے، ہو جائے ایک پل میں بیمار بہت اچھے، امامیہ سرکار اگر کہتے اقبال بہت اچھے، سرکار اگر کہتے اقبال بہت اچھے، نبی کسے اچھا کہہ دے اچھا ہو جائے، نبی کی جس پہ نظر پڑ جائے اچھا ہو جائے، نبی کی نگاہ کرم جس پہ پڑ جائے وہ دنیا میں وقت پاتا بے شک نگاہ نبوت کا جواب توجہ چاہوں بڑے میڈیا والے بھائی اکثر اس سے ملاقات ہوتی ہے، مظفر پور کے علاقے میں ویشالی کے علاقے میں جہاں چلے جائیے بھائی صاحب ضرور رہتے ہیں، مگر یہ چوپ چاپ نہیں بیٹھتے بلکہ اپنے ہونے کا ایک احساس بھی دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ صرف میڈیا والے نہیں بلکہ عاشق رسول بھی ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ چاہوں میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا سرکار کہاں پیدا ہوئے معلوم؟ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف۔ اچھا یہ معلوم ہے آپ کو حضور مکہ میں کتنے دنوں تک تھے؟ 53 سال۔ کتنے دنوں تک؟ حضور سے کتنے دنوں تک؟ 53 سال۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد۔ یہ 40 سال جو مصطفیٰ کی مکی زندگی ہے لاجواب، اسی میں مصطفیٰ کا بچپن بھی ہے، اسی میں مصطفیٰ کا لڑکپن بھی ہے، اسی میں مصطفیٰ کی جوانی بھی ہے، اور اسی میں مصطفیٰ جان رحمت کی ایک پاکیزہ خاتون حضرت خدیجہ سے شادی بھی ہے۔ اسی 40 سال میں صاف بچپن گزرا مکے میں، جوانی آئی مکے میں، شادی ہوئی مکے میں، زندگی برباد چڑھتی رہی۔ پورے مکے والے بولتے رہے اے محمد تیرا جواب۔ آمان کا بیٹا چپ ہے، اپنے تو اپنے مکے کی خیر بھی بولتے تھے اے محمد تیرا جواب، اے محمد تو لاجواب ہے، نہ تیرے کردار کا جواب، نہ تیرے کریکٹر کا جواب، نہ تیری زندگی کا جواب، نہ تیرے احسان کا جواب، نہ تیرے اخلاق کا جواب، نہ تیری محبت کا جواب، نہ تیری شفقت کا جواب، نہ تیرے گھر کا جواب، نہ تیرے گھرانے۔ اے محمد تیرا جواب نہیں۔ 40 سال مکی زندگی آمنہ کے بیٹے کی مکی کی، کوئی مائی کا لال مصطفیٰ جان رحمت کی 40 سالہ زندگی کی کتاب پر ایک لائن پر کیا ایک لفظ پر بھی انگل رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا اے محمد میں نے تیرے اندر یہ کبھی کہا۔ بے شک حق ہے۔ 40 سال تک پورے مکے میں کسی مائی کا لال کا در چکا تو ہمت نہ ہو رہی کہ وہ بولتے تھا اے محمد میں نے یہ کبھی دیکھی ہے، یہ نقص دیکھا ہے، یہ برائی دیکھی، نہیں اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے رہے اے محمد تیرا جواب، اے محمد تیرا جواب نہیں۔ کبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا، ہم سب کے رضا، سنیت کی جان امام احمد رضا خان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان سے جہاں نہیں، یہی پھول خان سے دور ہے، یہی شفا ہے کہ دعا۔ جانتے ہیں حضور ہمارے علاقہ حضرت حلیمہ اپنے گھر لے گئے، تو جانتے ہیں حضرت حلیمہ کے گھر میں پہلے سے ہی ایک بچہ تھا، ان کے پاس ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شیما۔ کیا نام تھا؟ شیما۔ عمر میں حضور سے بڑی تھی، حقیقت میں تو حضور ہی بڑے تھے۔ عمر میں حضور سے بڑی تھی، جب لے کر آئی یہ
جناب حلیمہ تو کہتی ہیں امی جان یہ نور والا بچہ کہاں سے لائی ہو؟ واہ 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 اب حضرت حلیمہ کہ وہ شہزادی شیما ہے حضور کو کبھی اپنے سینے سے لگاتی، کبھی اپنی گود میں لیتی، کبھی اپنے کاتے پہ بیٹھا تھا، کبھی جھولے پہ جھولا جھولا۔ یاد رکھے پراتی والوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی بیٹے کو جھولا جھولایا نہیں گیا۔ یہ جھولے کا جواز حضرت حلیمہ کے گھر سے چلا۔ اب جناب شیما سرکار کو جھولا جھولا رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ حضور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے کیا دعا کر جناب شیما حضور کو جھولا جھولا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ ربنا ابدلنا محمدا ربنا ابدلنا محمدا خطاره يا فأول أمرنا خطاره سيدا ومصفودا۔ جناب شیما کہتی ہے یہ میرے لیے میرے بھائی کو جوان بناؤ، تگڑا بناؤ، اور یہ میرے رب حتیٰ کہ گود آئے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اے مولا میرے بھائی کو سردار بھی بنا اور سردار بنانے والا بھی بنا۔ سردار بھی بنا اور سردار بنانے والا بھی اللہ یہ بچپن کا واقعہ ہے جب جناب شیما اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ اب توجہ اللہ اکبر۔ سرور کونین رحمت عالم نے 40 سال کی عمر جب ہو گئی تو فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور اعلان نبوت فرمایا۔ یہ لوگوں یہ سب بڑا قیمتی ہے، یہ سب دنیا کی طاقت کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سب دنیا کی قوت کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سب سورج کی تپش کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سب چاند کی چمک کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سب دنیا کے پہاڑوں کی بلندی کے سامنے نہیں جھک سکتا، یہ سب جب بھی جھکے گا تو پروردگار کی بارگاہ میں جھکے گا، یہ جب بھی جھکے گا تو رب کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں، اتنا اعلان کرنا تھا مصطفیٰ کامل رحمت کا کہ 40 سال تک جس نے محمد عربی کی طرف انگل تک نہیں اٹھایا تھا، اب اسی میں سے کچھ لوگ بولنے لگتا ہے کہ محمد دیوانے ہو گئے، کوئی کہتا ہے محمد پاگل ہو گئے، کوئی محمد عربی کو پتھر مار رہا ہے، کوئی محمد عربی کو نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، پیغمبر اعظم ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، سرور کونین مکے کی شاہراہ سے گزر رہے ہیں۔ ایک ظالم انسان، مذہب اسلام سے دشمنی رکھنے والا انسان، سرور کونین کی کسی ناظرین پر آلودگی ڈال دیا، جیسے ہی آلودگی ڈالا ہمارے آپ کے آقا ہیں اسی حالت میں اپنے کاشانہ مقدس پہ حاضر ہوئے۔ سرکار جیسے ہی گھر کی تاریخ پہ قدم رکھتے ہیں، ننھی سی جناب فاطمہ ہے، چھوٹی سی جناب فاطمہ ہے، جیسے ہی جناب فاطمہ کی نظر بابا جان پہ پڑتی ہے، جناب فاطمہ تڑپ جاتی ہے۔ اے بابا جان، کس کے اندر یہ ہمت ہو گئی، کس کے اندر یہ جرأت ہو گئی، مکہ میں کون پیدا ہو گیا جو آپ کے جسم ناظرین پر آلودگی کو ڈالا ہے۔ اے بابا جان، وہ کون انسان ہے جس نے آپ کے جسم ناظرین پر آلودگی کو ڈال دیا؟ جناب فاطمہ ننھی سی ہیں، ایک چھوٹی سی بالٹی لیتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، اپنے ننھے ہاتھ سے بابا کے چہرے کا دعا پر پانی ڈال رہی ہے، ایک ہاتھ سے چہرے کو دھو رہی ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہی ہے، ایک ہاتھ سے زلف مغلائل کو دھو رہی ہے۔ جب چہرے کو دھو لیا، زلفوں کو دھو لیا، تو جناب فاطمہ ہے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا دیا۔ اے مولا، اے پروردگار عالم، ان ظالموں کو تباہ
کر دے جس نے میرے بابا جان کے جسم پر آلودگی کو ڈالا ہے. اتنا سبزہ تھا کہ پیغمبر اعظم نے جناب فاطمہ کی کلائی کو پکڑ دیا. اے فاطمہ فتوا نہ کرنا, نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, تیرا بابا دیکھ رہا ہے. جو لوگ آج مجھے پتھر مار رہے ہیں, جو لوگ آج مجھے گالیاں دے رہے ہیں, جو آج اسلام کے خلاف کھڑے ہیں, اے فاطمہ یاد رکھنا تیرے باپ کی نظر دیکھ رہی ہے. جو لوگ آج مجھے پتھر مار رہے ہیں, انہی کی پشت سے جب یہ اولاد پیدا ہوگی تو یاد رکھنا فاطمہ اس کے ہاتھ میں اسلام کے خلاف پتھر نہیں ہوگا, بلکہ اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. وہ اللہ اکبر کی صلاحیں بلند کریں گے, وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. پیغمبر اعظم نے 1500 سال پہلے انشاء فرمایا تھا. آج دنیا دیکھ رہی ہے, دنیا کا کون ایسا گوشہ ہے, کون ایسا خطہ ہے, کون ایسی جگہ ہے جہاں میناروں سے اللہ اکبر کی صلاحیں بلند ہو رہی ہو, جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو, جہاں اسلام کو پرچم پھیلا ہوا ہے, جہاں آتی وحدانیت کا جھنڈا لگا رہا ہو, جہاں یا رسول اللہ کا نعرہ. بے شک سبحان اللہ. یقین دنیا میں آج اسلام ہے. پیغمبر اعظم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرمایا, آج دنیا دیکھ رہی ہے. اے مسلمانوں یاد رکھو, مصطفیٰ جان رحمت ہے, سرور کونین, اعلان نبوت کے چند ہی دن ہوئے ہیں. اعلان فرما دیا سرکار نے, چند ہی دن ہوئے ہیں. ایک انسان ہے عرب کی دھرتی پر جو نہایت کالا کلو تھا, اتنا کالا کلو تھا کہ لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ انسان اس کی غیرت سے جھجھوڑی. اس نے سوچا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کالے پر ہونے کی وجہ سے. اس نے اپنے چہرے کے نقاب اتار لیا اور عرب کی دھرتی پر بازار اختیار لگے ہوئے تھے. اس بازار میں اس شخص نے دکان کھول, چہرے پہ نقاب ہے, دکان پہ کھڑا ہے. عرب کی ایک شہزادی آتی ہے دکان سے سامان لینے کے لیے. اس نے دیکھا کہ لڑکی اچھی ہے. اس نے کہا, اے لڑکی کیا تم مجھ سے شادی کرے گی؟ لڑکی نے کہا کہ مجھے منظور ہے. عرب کا دستور تھا اگر کوئی شادی کا پیغام دے تو انکار نہیں کر سکتا تھا یا نہ کر سکتی تھی. ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ اپنی مرضی بھی ظاہر کر سکتی تھی. اب اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, مگر آپ کے چہرے پہ نقاب ہے, ایک بار اپنا چہرہ تو دکھائیے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ اس نوجوان نے چہرے سے نقاب ہٹایا, ایسے ہی نقاب ہٹایا. وہ لڑکی اس کے کالے پر کو دیکھ بے ہوش ہو گئی, زمین پہ گری. ہوش ہو جاتی ہے, کی طرف بھاگتی ہے, ادھر لڑکا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے, آنکھیں پشتوار ہو جاتی ہے. دکان بند کیا, عرب کی دھرتی پہ مکے کی طرف چل پڑا. دیکھتا کیا ہے, ایک جگہ ہے, ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے. اسی دسترخوان پہ گورا بھی بیٹھا ہے اور کالا بھی بیٹھا ہے. اسی دسترخوان پہ امیر بھی بیٹھا ہے اور غریب بھی بیٹھا ہے. اسی دسترخوان کا رئیس بھی بیٹھا ہے اور فقیر بھی بیٹھا ہے. اب نوجوان حیرت میں ہے, یہ کون سا دسترخوان ہے؟ امیر بھی ساتھ میں, غریب بھی ساتھ میں, رئیس بھی ساتھ میں, فقیر بھی ساتھ میں, گورا بھی ساتھ میں, کالا بھی ساتھ میں. وہ نوجوان کہنے لگا کہ لوگوں کون ہو, یہ کس کا دسترخوان ہے, کیسا دسترخوان ہے, تم کس مذہب کے ماننے والے ہو, کس نبی کے ماننے والے ہو, یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ گورا بھی ساتھ میں ہے, کالا بھی ساتھ میں ہے, امیر بھی ساتھ میں ہے, غریب بھی ساتھ میں ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار صحابہ ہیں. ہاں سنو, ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے. ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہمارے یہاں گورا دیکھا نہیں جاتا, ہمارے یہاں کالا دیکھا نہیں جاتا, ہمارے یہاں امیر و غریب دیکھا نہیں جاتا, ہمارے یہاں ذات و برادری دیکھی نہیں جاتی. بچوں, نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے سب برابر ہو جایا کرتا ہے, سب ایک ہو جایا کرتا ہے. اتنا سمجھا تھا پیارے. کہاں ہے
تمہارے پیغمبر؟ کہاں ہے تمہارے نبی؟ اصحاب کرام نے اس نوجوان کو لیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بتاؤ، کہا یا رسول اللہ اسلام کی خوبیوں کو دیکھنے کے بعد میں اسلام کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ نبی نے کلمہ پڑھا دیا ہے، نبی نے کلمہ پڑھا دیا، اسلام میں داخل وہ نوجوان ہو گیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ نوجوان اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو امن مل گیا ہے، تمہیں سکون مل گیا ہے، اب تیری آنکھوں میں آنسو معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس زمان میں تھا، کہیں نہ لیا کرتا تھا، کسی کے دروازے پہ سو جایا کرتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں، لوگ میری جان کے دشمن ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میں رہوں گا تو کہاں رہوں گا، میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اتنا سننا تھا پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں جواب ہو جاؤ، آج سے یہ نوجوان میرا منہ بولا دیتا ہے، آج سے یہ میرے گھر میں رہے گا، میرا کھانا کھائے گا، میرا کپڑا پہنے گا۔ تصور میں اس نوجوان سے پوچھا جائے کہ نبی نے جب تمہیں اپنے آپ کو بولا دیتا کہہ دیا، اپنے گھر میں جگہ عطا فرما دی، کپڑا مکالا کھانا عطا کر دیا۔ ایک نوجوان بتا اس وقت کیسا محسوس کر رہا تھا؟ تو قسم خدا کی آج بھی اس کی تربت سے آواز آئے گی، سے پوچھنے والا سننا تمہیں بتاتا ہوں کہ تک تک پھکے نہ تھے، کوئی پوچھنا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر مجھے آگا۔ قربان جائیے پیغمبر اعظم پر، آقا کریم ہے اس طرح دنیا کو بہتر پیغام عطا کر رہے ہیں، محبت کا پیغام عطا کر رہے ہیں۔ آج حال ہے لحظہ رہا، مبارکباد ہے حضرت حافظ جہانگیر صاحب جنہوں نے اپنے شادی کے حسین موقع پر تقریب نکاح کے حسین موقع پر اس بزم نور کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کل اتوادی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، مولا اس زندگی میں بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے، بے پناہ بہاریں عطا فرمائے۔ آج شادی کے موقع پر نہ جانے کتنے خرافات ہوتے ہیں، مگر لائی کے مبارکباد ہے حضرت حافظ جہانگیر صاحب اپنی شادی کے موقع پر خرافات نہیں کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نائبین کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے، خطبہ کو بلایا ہے، شعراء کو بلایا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی کے نائبین جب کہیں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو چاہوں گا پیارے آج آجانے شادی کے موقع پر کیا کیا ہوتا ہے، آج میں آپ کو بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے جو وقت کا گورنر ہے، نام ہے نجم الدین، نجم الدین، حضور سے کیا نام ہے؟ نجم الدین نام ہے، وقت کا گورنر ہے، عمر کافی ہو گئی اس نے شادی نہیں کی، کافی عمر ہو گئی۔ ایک روز اس کے بھائی نام اسد الدین ہے، کہا نجم الدین تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا بھائی ویسے کوئی لڑکی ہی نہیں ملتی، ویسے کوئی لڑکی ہی نہیں ملتی جس سے میں نکاح کروں۔ کہا کیسی لڑکی تمہیں چاہیے؟ کہا جو بہتر ہوا، اچھی ہو۔ کہا میں تلاشوں؟ کہا بڑے بھائی آپ کیا تلاشوں؟ اللہ اسد الدین نے ایک وزیر کی لڑکی کو پسند کیا اور نجم الدین کے پاس آئے، کہا بھائی تیرے لیے لڑکی میں نے چن لیا ہے، اس کا انتخاب کر لے۔ کہا فلاں وزیر کی بیٹی ہے۔ کہا بھائی جان مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اسد الدین نے تعجب کے ساتھ کہا پاگل ہو گئے، ارے وزیر کی بیٹی ہے؟ کہا نہیں میرے بھائی، میری تمنا کچھ اور، میری حسرت کچھ اور، میری آرزو کچھ اور ہے۔ اسد الدین نے کہا نجم الدین بتا تو صحیح میری حسرت کیا ہے؟ قربان جائیے وقت کا گورنر ہے نجم الدین کا میرے بھائی، میرے دل کی تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے کہ میری شادی ایسی لڑکی سے ہو، میرا نکاح ایسی لڑکی سے ہو جو نہایت پاکیزہ ہو، جو میری کلائی کو پکڑ کے مجھے جنت میں لے جانے والی ہو، اور اے بھائی جان وہ لڑکی نیک ہو کہ اس سے جب میری اولاد پیدا ہو تو مسلمان
مسلمانوں کا اول قبلہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والی پیدا ہو. اللہ اکبر. رسول نے کہا تو نجم الدین ایسی لڑکی کہاں ملے گی, ایسی لڑکی کہاں ملے گی. نجم الدین نے کہا بھائی خیالات اچھے ہوں, فکر اگر اچھی ہو, خیالات اور پاکیزگی ہو تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. ایک روز نجم الدین ہے دل بے چین و بے قرار ہوا, دل بے چین ہوا, چلے گئے اس وقت بہت بڑے بڑے دوستوں کے حضور کی بارگاہ میں. آج لوگوں کا دل بے چین ہوتا ہے تو لوگ دوستوں کے پاس جاتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں, مگر نجم الدین نے بتا دیا ہے لوگوں جب دل بے چین و بے قرار ہو تو بازار میں مچایا کرو, اللہ والے کے دربار میں چلے جایا کرو. اللہ اکبر. نجم الدین اس وقت کے ایک تصوف کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. باتیں ہوتی رہی ہیں, پیاری پیاری باتیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. اچانک پردے کے پیچھے سے خاتون نے سلام پیش کیا, حضور یہ میرے شاعر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ کہا حضور یہ میرے مرشد میں فلاں لڑکی ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کیجیے. اچھا تم فلاں ہو, میں نے تو تیرے لیے ایک رشتہ دیا تھا, بڑا خوبصورت لڑکا تھا, جوان, پیسے والا تھا. ہائے میرے شیخ, ہائے میرے مرشد نوجوان تھا, خوبصورت تھا, دولت والا تھا, مگر میرے دل کی تمنا تو کچھ اور ہے. اسلام کی شہزادی نے کہا تھا میری تمنا تو کچھ اور ہے. کیا ہے تیری تمنا؟ کہا حضور میری آرزو یہ ہے کہ میرا نکاح ایسے لڑکے سے ہو جو میری کلائی کو پکڑ کے مجھے جنت میں لے جانے والا ہو, اور اس سے جو میری اولاد پیدا ہو وہ مسلمانوں کا اول قبلہ بیت المقدس کو آزاد کرانے والا ہو. اتنا سننا تھا کہ نجم الدین جھومنے لگا. کہا اے میرے شیخ اس لڑکی سے میں نکاح کروں گا, اس لڑکی سے میں شادی کروں گا. پیر صاحب نے کہا گورنر, اے نجم الدین تم گورنر ہو, دولت تیرے پاس ہے, شہرت تیرے پاس ہے, دنیا کی تمام آرائش و آرام کی چیزیں تمہارے پاس ہے, مگر وہ لڑکی نہایت غریب باپ کی بیٹی ہے, جھوپڑی میں رہتی ہے, ایک وقت آتی ہے تو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا. نجم الدین نے کہا میرے شیخ ابھی تک اس لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے, کس کی پیٹ ہے میں نہیں جانتا, کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے میں نہیں جانتا, کس خاندان سے اس کا تعلق ہے میں نہیں جانتا. اے میرے شیخ وہ گوری ہے یا کالی میں نہیں جانتا. اے میرے شیخ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو میرے دل کی تمنا ہے وہ اس کے دل کی تمنا ہے, جو میری آرزو ہے وہ اس کی آرزو ہے. اس لیے میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. مرشد سے نکاح کر دیا ہے, دونوں کی شادی ہو گئی ہے. باپ بھی پاکیزہ ہے, ماں بھی پاکیزہ ہے, باپ بھی عبید ہے, ماں بھی عامرہ ہے, باپ بھی زاہد ہے, ماں بھی زاہدہ ہے. دونوں نہایت متقی کو پرہیزگار ہے. اے مسلمانوں اس دنوں کے بعد وہ خاتون عامرہ ہو گئی. اے مسلمانوں اس دن کے بعد جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ بیٹا زمانے میں جوان ہوا, دنیا اس بیٹے کو اسلام سے پکارتی ہے. جانتے ہو پیارے اسلام سے پکارتی ہے. وہی بیٹا جب جوان ہوا تو مسلمانوں کا اول قبلہ بیت المقدس کو آزاد کروایا. وہ بیٹا جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے. پتا چلا بابا پرہیزگار ہوتا ہے, ماجا پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا عبدالقادر محی پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا خواجہ معین الدین پیدا ہوتا ہے. ماں باپ جب پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا خواجہ قطب الدین پیدا ہوتے ہیں. جب ماں باپ پرہیزگار ہوتے ہیں تو بیٹا محبوب الہی نظام الدین پیدا ہوتا ہے. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بیٹا صافی قرآن پیدا ہوتے ہیں. جب ماں باپ نیک
ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تو اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اس لیے شادی اس نظریے سے کیا جائے کہ میرا بیٹا پرہیزگار ہے تو میری بہو بھی پرہیزگار ہو، میری بیٹی پرہیزگار ہے تو میرا داماد بھی پرہیزگار ہو۔ اس لیے آج تو مولانا ہے، حافظ ہے، داڑھی ٹوپی والا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ شادی رہی رہی، لیکن میرا دعویٰ ہے چیلنج ہے میں مشرق سے حافظ قاری سالم صاحب صلاح چیلنج ہے میرا کہ کوئی ڈاکٹر انجینئر کروڑپتی بھی اپنی بیوی کو اپنی شریک حیات کو اتنا خوش نہیں کر سکتا جو 10,000 کمانے والا مسجد کا امام ہو سکتا ہے۔ جی اس لیے یہ مت سمجھئے کہ کروڑپتی کے گھر میں جائے گی، اس نیت سے حافظ عالم کے گھر میں شادی کیجئے کہ میری بیٹی نائب رسول کے گھر آئے گی۔ بے شک خدا کی اگر اس نیت سے آپ شادی کریں گے تو آپ کی بچی کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اس کی اولاد جب دنیا میں آئے گی تو انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت گزار اولاد ہوگی۔ اس لیے اپنے گھر کی روش اور طریقے کو بدلیے۔ خاص کہ میں حضرت حافظ جاگیر صاحب اللہ سلامت رکھے ایک بات کہہ کے اپنی تقریر ختم کروں 1 منٹ میں کہ کل جب نکاح ہو رات کی ہے بیر سورج جب بھی دلہن گھر آئے تو دلہن جب گھر آئے تو ڈائریکٹ اس کو گھر میں نہ لے چلے، ڈائریکٹ کو یہ سب چلیے پیغام ہے، صرف جاگیر صاحب کے لیے سب لوگ گھر میں شادی کبھی بھی ہو ایسا کر سکتے ہیں کہ جب دلہن آئے تو ڈائریکٹ گھر میں نہ لے جائیں بلکہ آنگن میں بیٹھایا جائے کرسی پر کسی اونچے مقام پر، اور اس کے دونوں پاؤں کو جہاں تک وضو بناتے رکھنے تک وہاں تک اس کے دونوں پاؤں کو ایک برتن میں دھویا جائے اور اس پانی کو پورے گھر میں چھڑک دیا جائے۔ جانتے کیوں؟ چونکہ جب چھوٹی سی بچی ہوتی ہے، چھوٹی سی بچی اپنے باپ آخر میں قدم یہاں رکھتی ہے، قدم وہاں رکھتی ہے، کبھی سہن میں کبھی آگن میں کبھی گھر باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی نے یہاں قدم رکھا ہے، مگر قسم خدا کی جہاں جہاں بیٹی کے قدم پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے قدم کے نشان پر بے شمار رزق کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ جب تک بیٹی اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اس کے مقدر کا مال، اس کے مقدر کا رزق اس کے باپ کو عطا کیا جاتا ہے، مگر جیسے ہی نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، چلی سسرال، وہ اپنے مقدر کا مال، اپنے مقدر کا رزق اپنی قدموں کے ساتھ لپٹ کر کے وہ سسرال میں جاتی ہے۔ اب مسلمانوں جیسے ہی آپ کے گھر میں وہ لڑکی آئے گی، آپ اس کے قدم کو دھو کے گھر میں چاہاں چھڑکے دے، جہاں جہاں اس پانی کا چھڑکاؤ ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مقام پر بے پناہ برکت عطا فرمائے گا، بے پناہ برکت عطا۔ اس لیے مسلمانوں یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین حق سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین حضور سے بولیے آمین، آمین اور محبت سے بولیے آمین۔ آمین۔ زندگی باقی رہی تو پھر ملاقات وما علینا، مگر بات آخری بات ایک منٹ لے میں آیا سالم بھائی پڑھ رہے یا نہیں پڑھے میں نہیں کہوں گا، کافی دن ہو گئے نہیں سالم بھائی ابھی پڑھیں گے آپ سے کہا ہوں بغل میں رام رام صاحب رام رام صاحب ووٹ کرا دے تو وہاں میں تقریر کر کے نکلنا تھا، نہیں جانا تھا۔